بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 7 لوگوں کے سامنے 7 قسم کی باتوں سے پرہیز کرو۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کرو۔ بیمار کے سامنے اپنی صحت و تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھو۔ کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرو۔ قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کرو۔ رنجیدہ افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کرو۔ بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کرو۔ یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے گریز کرو۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہر برائی کی جڑ عورت ہے، لیکن کہنے والے یہ بھول جاتے ہیں شوہر کی ہر دل عزیز بیوی بھی عورت ہے، بچوں کی پرورش کرنے والی ماں بھی عورت ہے، بھائی کی عزت اور اس کے لاڈ مان اٹھانے والی بھی عورت ہے، اور گھر میں رحمت بن کر اترنے والی بیٹی بھی عورت ہے۔ بیٹیوں کو دوسرے گھر میں رہنا ضرور سکھایا جائے، لیکن نہایت اہم اور لازم ہے کہ اپنے بیٹے کو کسی کی بیٹی رکھنا سکھایا جائے۔ مرد کو جب کسی عورت کی زندگی کھوجنے کی جستجو ہو تو وہ اسے محبت کا نام دے دیتا ہے۔ جستجو مکمل، محبت ختم۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، پر اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی سے بیزاری ہونے لگے اور اللہ کی ناشکری کرنے لگ جائیں۔ ہو سکتا ہے دوسرے کی زندگی کا تلخ پہلو جس سے آپ بے خبر ہوں وہ آپ سے بھی بدتر ہو، اس لیے اللہ کی تقسیم اور اس کے دیے پر راضی رہیں۔ اس کا شکر گزار بندہ بننے میں ہی نجات اور سکون ہے۔ زندگی نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ میں فلاں شخص کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ انسان کو کس چیز پر غرور ہے؟ بھلا اس کی حیثیت کیا ہے؟ جب ہوائی جہاز پر سفر کرتا ہے تو پیسنجر کہلاتا ہے، اور جب وفات پا جاتا ہے تو اسی جہاز کا کارگو کہلاتا ہے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں،
اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی ہیں۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ دولت اینک تو خرید سکتی ہے مگر نظر نہیں، دولت کتابیں خرید سکتی ہے مگر علم نہیں، دولت گھڑی خرید سکتی ہے مگر وقت نہیں، دولت قلم خرید سکتی ہے مگر تحریر نہیں، دولت دوائیں خرید سکتی ہے مگر صحت نہیں، دولت نرم بستر خرید سکتی ہے مگر نیند نہیں، دولت عیش و عشرت خرید سکتی ہے مگر سکون نہیں۔ آدم کی غفلت اصل میں خدا کی مصلحت تھی، تاکہ انسان کو یہ سکھایا جائے کہ غلطی فطرت ہے، توبہ قدرت ہے اور معافی رحمت ہے۔ کسی نے کوئل سے پوچھا، تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سب نے ایک ہی جواب دیا، اے انسان، تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی لگی، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بعد بھی۔ دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے سے لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ غلطی تسلیم کرنے اور گناہ چھوڑنے میں دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی دشوار ہوتی جائے گی۔ پتا ہے لوگ ہمیں جیتے جی کیوں مار دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم انہیں یہ اختیار دیتے ہیں کہ ان کے جو جی میں آئے ہمارے ساتھ ویسا سلوک کریں۔ غلطی ان کی نہیں ہوتی، بالکل نہیں، غلطی سراسر ہماری ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی عزت نفس بھی انہیں تھما دیتے ہیں۔ کچھ لوگ زندگی میں ہی مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالی سے مانگتے ہیں۔